السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں قرآنی واقعات، جن میں سے ایک واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کا ہے، جن کی یاد میں ہم ہر سال ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو قربانی کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں ہوتی ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی تک اولاد سے محروم تھے اور ان کے گھر کا مالک کوئی نہیں تھا۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں فرزند کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور ان کو تسلی دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے خداوند، تو مجھے کیا دے گا؟ میں تو بے اولاد ہوا جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار الارض ہے۔ پھر ابراہیم نے کہا کہ تو نے مجھے فرزند نہ دیا، اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا۔ تب خداوند کا کلام اس پر اترا اور اس نے کہا کہ یہ تیرا وارث نہیں ہونے کا، بلکہ جو تیری صلب سے پیدا ہو وہی تیرا وارث ہوگا۔ یہ دعا اس کی طرح قبول ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام حاملہ ہوئی اور وہ حاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی۔ جب حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کو یہ پتہ چلا تو انہیں بتقاضائے بشریت حاجرہ سے رشک پیدا ہو گیا اور انہوں نے حضرت حاجرہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت حاجرہ مجبور ہو کر ان کے پاس سے چلی گئیں اور خداوند کے فرشتے نے اسے میدان میں پانی کے ایک چشمے کے پاس پایا، یعنی اس چشمے کے پاس جو سور کی راہ پر ہے۔ سور اس نے کہا کہ اے سرے کی لونڈی حاجرہ، تو کہاں سے آئی ہے اور کدھر جاتی ہے؟ وہ بولی کہ میں اپنی بیوی کے سامنے سے بھاگی ہوں، اور خداوند کے فرشتے نے اسے کہا تو اپنی بیوی کے پاس پھر جا اور اس کے تابع رہے۔ پھر خداوند کے فرشتے نے اسے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا کہ وہ کثرت سے گنی نہ جائے، اور خدا کے فرشتے نے اسے کہا کہ تو حاملہ ہے اور ایک بیٹا جنے گی، اس کا نام اسماعیل رکھنا۔ خدا نے تیرا دکھ سن لیا اور وحشی آدمی ہوگا، اس کا ہاتھ سب کے ہاتھ اور سب کا ہاتھ اس کے برخلاف ہوں گے اور اپنے سب بھائیوں کے سامنے بود و بوش رکھے گا۔ حضرت حاجرہ علیہ سلام اللہ علیہا جس مقام پر فرشتے سے ہم کلام ہوئی، اس جگہ ایک کنواں تھا۔ حاجرہ نے یادگار کے طور پر اس کا نام زندہ نظر آنے والے کنویں رکھا۔ تھوڑے عرصے کے بعد حاجرہ کا بیٹا ہوا اور فرشتے کی بشارت کے مطابق اس کا نام اسماعیل رکھا گیا، اور حاجرہ نے ابراہیم کے لیے بیٹا جنی اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کا نام جو حاجرہ جنی اسماعیل رکھا۔ اور جب ابراہیم کے لیے حاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوا تب ابراہیم 86 برس کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کے بعد ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی، جیسا کہ ابھی مفصل ذکر آئے گا۔ اور ابراہیم نے خدا سے کہا کہ کاش اسماعیل تیرے حضور جیتا رہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اس دعا کا یہ جواب دیا، اسماعیل کے حق میں نے تیری سنی، دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اس سے برآمد کروں گا اور اس کو بہت بڑھاؤں گا، اور اس کے 12 سردار پیدا ہوں گے، اور میں اس کو اپنی قوم بناؤں گا۔
اسماعیل اسما اور ایل دو لفظوں سے مرکب ہے۔ عبرانی میں ذیل اللہ کے مرادف اور عربی کے اسم عبرانی کے شما کے معنی ہیں۔ چونکہ اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سن لی اور ہاجرہ کو فرشتہ سے بشارت ملی، اس لیے ان کا یہ نام رکھا گیا۔ عبرانی میں اس کا تلفظ شمائل ہے۔ وادی غیر ذی زرع اور ہاجرہ اسماعیل۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل کا پیدا ہو جانا حضرت سارہ پر بے حد شک گزرا۔ حضرت ابراہیم کی پہلی اور بڑی بیوی قدیم سے گھر کی مالکہ ہاجرہ، چھوٹی بیوی اور ان کی خدمت گزار، یہ سب باتیں تھیں جنہوں نے بشرا تقاضا کے پیش نظر اسماعیل کی ولادت کو حضرت سارہ کے لیے سوہان روح بنا دیا تھا۔ اس لیے سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ ہاجرہ اور اس کا بچہ اسماعیل میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں، ان کو علیحدگی کسی جگہ لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم کو یہ اصرار بے حد ناگوار گزرا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلع کیا کہ ہاجرہ اسماعیل تیرے لیے مسلط اسی میں ہے کہ سارہ جو کہتی ہے اس کو مان لے۔ اور سارہ نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جو وہ حضرت ابراہیم سے جنی تھی ٹھٹھے سے مارتا ہے۔ تب اس نے ابراہیم سے کہا کہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ پھر اپنے بیٹے کی خاطر یہ بات ابراہیم کی نظر میں نہایت بری معلوم ہوئی۔ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ وہ بات اس لڑکے اور تیری لونڈی کی بابت تیری نظر میں بری نہ معلوم ہو۔ ہر ایک بات کے حق میں جو سارہ نے تجھے کہی اس کی آواز پر کان رکھ، کیونکہ تیری نسل اسحاق سے کہلائے گی، اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی ایک قوم پیدا کروں گا، اس لیے کہ وہ تیری نسل ہے۔ تورات کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، اس لحاظ سے حضرت اسماعیل سن رشد کو پہنچ چکے ہوں گے، کیونکہ تورات کے مطابق حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق سے 13 سال بڑے ہیں۔ لیکن اسی واقعہ میں تورات کی دوسری آیات مستورہ بالآیات کے خلاف یہ کہتی ہیں کہ حضرت اسماعیل بھی شیرخوار بچے تھے۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشک لی اور ہاجرہ کو اس کے کندھے پر دھر کر دی اور اس کے لڑکے کو بھی اور اسے رخصت کیا۔ وہ روانہ ہوئیں اور بیر صبا کے بیابان میں بھٹکتی پھرتی تھی، اور جب مشک کا پانی چک گیا تب اس نے اس لڑکے کو ایک پہاڑی کے نیچے ڈال دیا اور آپ اس کے سامنے ایک پتھر کے ٹپے پر دور جا بیٹھی، کیونکہ اس نے کہا کہ میں لڑکے کا مرنا نہ دیکھوں۔ اس لیے تورات کے ان مخالف و متضاد بیان کے مقابلے میں صحیح قول یہ ہے کہ ہاجرہ اور اسماعیل کے خروج کے وقت اسماعیل شیرخوار بچے تھے اور اسحاق ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، وہ بھی اس قول کی تائید کرتے ہیں۔ اس روایت کا مضمون یہ ہے: ابراہیم ہاجرہ اور اس کے شیرخوار بچہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے اور جہاں آج کعبہ ہے اس جگہ ایک بڑے درخت کے نیچے زمزم کے موجودہ مقام سے بالائی حصہ پر ان کو چھوڑ گئے۔ وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی اور پانی کا بھی نام و نشان نہ تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشکیزہ پانی اور ایک تھیلی کھجور بھی ان کے پاس چھوڑ دی اور پھر منہ پھیر کر روانہ ہو گئے۔ ہاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے یہ کہتی ہوئی چلی: اے ابراہیم، تم ہم کو اس وادی میں کہاں چھوڑ کر چل دیے، جہاں نہ آدمی ہے، نہ آدم زاد اور نہ کوئی منس و غمخوار۔ ہاجرہ
برابر یہ کہتی جاتی تھیں مگر ابراہیم خاموش چلے جا رہے تھے۔ آخر ہاجرہ علیہ السلام نے دریافت کیا، کیا تیرے خدا نے تجھ کو یہ حکم دیا؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ خدا کے حکم سے ہے۔ ہاجرہ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، اگر یہ خدا کا حکم ہے تو بلا شبہ وہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، اور پھر واپس لوٹ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایک ٹیلہ پر ایسی جگہ پہنچے کہ ان کے اہل و عیال نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس جانب جہاں کعبہ ہے رخ کیا اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے ہم سب کے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے کہ ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں، میں نے اپنی بعض اولاد تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی ہے کہ نماز قائم رکھیں تاکہ یہ محترم گھر عبادت گزارانِ توحید سے خالی نہ رہے۔ پس تو اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کے لیے زمین کی پیداوار سے رزق مہیا کر دے تاکہ تیرے شکر گزار ہوں۔ ہاجرہ چند روز تک مشکیزہ سے پانی اور خورجی سے کھجور کھاتی اور اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں، لیکن وہ وقت بھی آ گیا کہ پانی رہا نہ کھجوریں۔ تب وہ سخت پریشان ہوئیں، چونکہ وہ بھوکی پیاسی تھیں، اس لیے دودھ بھی نہ اترتا تھا اور بچہ بھی بھوکا پیاسا رہا۔ جب حالت وگرگو ہونے لگی اور بچہ بے تاب ہونے لگا تو ہاجرہ علیہ السلام اسماعیل کو چھوڑ کر دور جا بیٹھی تاکہ اس حالت میں اس کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں۔ کچھ سوچ کر قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا پانی نظر آ جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر بچے کی محبت میں دوڑ کر وادی میں آ گئی۔ اس کے بعد دوسری جانب کی پہاڑی مروہ پر چڑھ گئی اور وہاں بھی جب کچھ نظر نہ آیا تو پھر تیزی سے لوٹ کر وادی میں بچے کے پاس آ گئی، اور اس طرح 7 مرتبہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر پہنچ کر فرمایا کہ یہی وہ سعی بین الصفا والمروہ ہے جو حج میں لوگ کرتے ہیں۔ آخر میں جب وہ مردہ پر تھیں تو کانوں میں ایک آواز آئی چونکہ اور دل میں کہنے لگیں کہ کوئی پکارتا ہے۔ کان لگایا تو پھر آواز آئی۔ ہاجرہ کہنے لگیں، اگر تم مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ۔ تمہاری آواز سنی گئی۔ دیکھا تو خدا کا فرشتہ جبریل علیہ السلام، فرشتے نے اپنے پیر یا ایڑی اس جگہ مارا جہاں زمزم ہے، اس جگہ سے پانی ابلنے لگا۔ ہاجرہ نے یہ دیکھا تو پانی کے چاروں طرف باڑ بنانے لگیں، مگر پانی برابر ابلتا رہا۔ اس جگہ پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کی اس طرح نہ رکتی اور اس کے 4 جانب باڑ نہ لگاتی تو آج وہ زبردست چشمہ ہوتا۔ ہاجرہ نے پانی پیا اور پھر اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ہاجرہ سے کہا، خوف اور غم نہ کر، اللہ تعالیٰ تجھ کو اور اس بچے کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہ مقام بیت اللہ ہے جس کی تعمیر اس بچے اسماعیل علیہ السلام اور اس کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی قسمت میں مقدر میں ہو چکی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس خاندان کو ہلاک نہیں کرے گا۔ بیت اللہ کی یہ جگہ قریب کی زمین سے نمایاں تھی، مگر پانی کا سیلاب داہنے بائیں پرندے اڑ رہے تھے۔ جرہم نے یہ کہا، یہ پانی کی علامت ہے، وہاں ضرور پانی موجود ہے۔ جرہم نے بھی قیام کی اجازت مانگی۔ ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، قیام کر سکتے ہو، لیکن پانی میں ملکیت کے حصے دار نہیں ہو سکتے۔ جرہم نے یہ بات بخوشی منظور کر لی اور وہیں مقیم ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاجرہ خود بھی باہمی انس و رفاقت کے لیے یہ چاہتی تھیں کہ کوئی یہاں آ کر مقیم ہو، اس لیے انہوں نے یہ مسرت
طرز انداز ان کی خوبصورتی بنی جرہم کا بہت بھائی اور انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی کر دی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ دریافت کیا، فرمایا اسماعیل علیہ السلام سے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دو۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ابراہیم کے نور سے نور نبوت کے اثرات پائے۔ پوچھا کہ کوئی شخص آیا تھا، بی بی نے سارا واقعہ سنایا اور پیغام بھی۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ ابراہیم تھے اور ان کا یہ مشورہ ہے کہ میں تجھ کو طلاق دے دوں، لہذا میں تجھ کو جدا کرتا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری شادی کر لی۔ ایک مرتبہ ابراہیم پھر اسماعیل کی غیبت میں آئے اور اس طرح ان کی بی بی سے سوالات کیے۔ بی بی نے کہا خدا کا شکر و احسان ہے، اچھی طرح گزر رہی ہے۔ دریافت کیا کھانے کو کیا ملتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی بی بی نے جواب دیا گوشت۔ ابراہیم نے پوچھا اور بیٹے کو؟ اس نے جواب دیا پانی۔ تب حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ ان کے گوشت اور پانی میں برکت فرما، اور چلتے ہوئے پیغام دے گئے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو محفوظ رکھنا۔ حضرت اسماعیل آئے تو ان کی بی بی نے تمام واقعہ دہرایا اور پیغام بھی سنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا پیغام یہ ہے کہ تو میری زندگی بھر رفیع حیات رہے۔ ترجمہ: اے پروردگار، عطا کر مجھ کو نیک لڑکا بس بشارت دی۔ ہم نے اس کو بردبار لڑکے کی۔ پھر جب پہنچا وہ اس کو سن کے باپ کے ساتھ دوڑے تو باپ نے کہا میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، دیکھو تم کیا سمجھتے ہو؟ بیٹے نے کہا میرے باپ، جو حکم کیا گیا ہے کر گزرو، مجھے صابر پاؤ گے۔ اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی جو نبی ہوگا اور نیکوکاروں میں سے ہوگا، اور اس پر اسحاق پر برکت نازل فرمائی۔ اے پروردگار، میں نے بسا دیا اپنی اولاد میں سے بن کھیتی کی سرزمین میں تیرے محترم گھر کے پاس۔ اور آخر میں سب تعریفیں اور اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بخشا مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق کو۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم اگرچہ ہاجرہ اور اسماعیل کو مکے کے بیابان و صحرا میں چھوڑ آئے تھے، لیکن باپ تھے، نبی و پیغمبر تھے، اہلیہ اور بیٹے کو کیسے بھول سکتے تھے اور ان کی نگہداشت سے کیسے بے پرواہ ہو سکتے تھے؟ وہ برابر اس بے آب و گیا صحرا میں آتے رہتے اور اپنے خاندان کی نگرانی کرتے رہتے۔ تورات میں یہ مذکور نہیں کہ حضرت ابراہیم بھی ساتھ آئے تھے، لیکن کون شکی ہوگا جو اپنے نرینہ بچے کو جس کی پیدائش کی اس نے خود دعا کی اور ہو جس کے لیے زندگی اس نے خدا سے مانگی ہو، اس کو تنہا بے آب و گیا مقام میں ہمیشہ کے لیے جانے دے۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے کعبہ کے پاس ان کو اس لیے بسایا تاکہ یہ نماز قائم کریں، پس تو لوگوں کو ان کی طرف پھیر دے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بیت اللہ کی تعمیر کے بعد سے متعلق ہے، اور آیات کا سیاق و سباق صاف اس پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں قیام صلات کا ذکر ہے، اس میں حج کی طرف اشارہ ہے، اور اس میں یہاں کے بسنے والوں کے لیے رزق کی وسعت کی تمنا جھلکتی ہے۔ اور یہ سب باتیں جب ہی موضوع پر ہو سکتی ہیں کہ بیت اللہ اپنی تعمیر کے ساتھ موجود ہو۔ البتہ ابن
عباس کی روایات میں بھی اس دعا کا ذکر آتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے خاندان کو یہاں چھوڑتے وقت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی وہ اس کے قریب قریب تھی، اس لیے ابن عباس کی روایت اس آیت کو بطور اشتہار نقل کر دیا گیا ہے۔ اس بن کھیتی کی سرزمین مکہ کے چپا چپا اور گوشہ گوشہ میں شور پانی کے سوائے شیریں پانی کا نام و نشان نہیں ہے، اور آج بھی آلات جدیدہ کی امانت کے باوجود اس زمین سے شیریں پانی کا اخراج ناممکن بنا ہوا ہے۔ تو زمزم کا وجود یہاں کیسے ہوا؟ یہ مذہبی اور تاریخی دونوں حیثیتوں سے اہم سوال ہے۔ اس کے متعلق قرآنی آیات کوئی تصریح نہیں کرتی، مگر بخاری کی یہی ابن عباس والی ہر دور روایات اس کے وجود کی تاریخ بیان کرتی ہیں، جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شیر خوار ظاہر کیا گیا، اور تورات میں بھی جس طرح اس کا ذکر ہے وہ انہی آیاتوں میں ہے جو اسماعیل علیہ السلام کو شیر خوار ظاہر کرتی ہیں۔ بہرحال اگرچہ قرآن عزیز کی کسی آیات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اسماعیل علیہ السلام اس سرزمین مکہ میں کس سن میں پہنچائے گئے، اگر بخاری کی روایت کہتی ہے یہ زمانہ اسماعیل کی شیر خواری کا تھا اور یہی صحیح ہے، پس ابن عباس روایت اسرائیلیہ میں سے نہیں ہیں بلکہ زبان وحی ترجمان کے بیان کردہ تفصیلات کی صحیح ترجمانی ہے۔